باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باتیں ہیں کچھ خاص میں ہم کچھ سیگمنٹس بناتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل خاص باتوں کے لیے ہمارے پاس خاص شخصیت امیر علیہ سنت کے خلیفہ جانشین امیر علیہ سنت تشریف فرما ہے۔ ہمارے سلسلے کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ قرآن پاک، اللہ پاک کا پاک کلام، حضور اس کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ و تفسیر کچھ ہم لیا کرتے ہیں۔ آج کون سی آیت مبارکہ؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 107 سے کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کریم میرا بھلا کرنا چاہے تو اس کے سوا اس بھلائی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اگر اس کے حکم میں میرے لیے تکلیف لکھی ہے تو اسے بھی اس کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تفسیر صراط الجنان میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کریم تجھے کوئی برائی، مثلا بیماری، تنگ دستی یا کوئی بلا پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے عذاب بجھانے کا تعلق ہے تو اسے بھی رب کریم ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے اٹھاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ایسے ہی بھلائی جیسے صحت، دولت وغیرہ جو ہے اس کا پہنچنا بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، بے شک، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب جب کہ کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اسے چاہنے کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اب یہ بتائیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کہ جب سب ہے ہی اسی کا، اسی کی چلتی ہے۔ اگر وہ کسی کو بیمار کر دے تو اور کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، اگر کوئی ٹھیک ہے تو اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہے ہی سارا اسی کے دستے قدرت میں، تو پھر جو ہے وہ عبادت بھی اسی کی جائے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ قدرت کاملہ جو ہے نا وہ اسی کے پاس ہے،
وہی قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور وہ کسی کے حاجت مند نہیں ہے، جبکہ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ سب اس کے حاجت مند۔ وہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور دیکھیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے جلاتے تھے، طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے جلائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں سے کلام فرمایا، بے شک۔ ٹھیک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، واہ، انگلیوں سے جو انگلیوں معجزہ۔ سے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآنی واقعہ ہے کہ اپنا عصا مبارک جب ڈالا فرعون کے جادوگروں کے سامنے تو وہ عصا جو نا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اچھا، ید بیدا والا معجزہ کہ جب اپنے بغل شریف میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، کسی کو کوئی دیکھ نہ پاتا، پھر جب دوبارہ ڈالتے تو نارمل ہو جاتا۔ تو یہ معجزات کس نے عطا فرمائے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو وہی قدرت کاملہ رکھتا ہے اور جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ تو وہی جب قادر مطلق ہے تو وہی عبادت کے لائق بھی ہے، بے شک۔ کیونکہ ساری مخلوق جو ہے نا وہ اسی کی محتاج ہے، بے شک بے شک۔ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کہ کہہ اور سکتے ہیں کسی کہ کو جو ہم سجدہ نہیں کریں گے، جی ہم جی۔ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ شرک کے رد میں، یہ بہت زبردست دلیل ہے شرک کے رد میں، کہ یہ وہی جب فاعل حقیقی وہی ہے بالکل تو اب اس کے سوا کون معبود ہو سکتا ہے؟ بالکل اللہ پاک جل شانہ ہی۔ بالکل۔ اللہ اللہ۔ ہاں، اگر کوئی جاہل ہے، شرک خدائی کا دعوی کر بیٹھے تو پھر الگ بات ہے، جیسے نمرود کے بارے میں آتا ہے نا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے مناظرہ کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو زندہ کو جو نا وہ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو زندہ کو مارنے پر قادر ہے، موت اور حیات جو نا اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ یہ فرمایا کہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود ہے ہی جاہل، اس نے کیا کیا کہ ایک جو نارمل شخص تھا نا اس کو بلایا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اچھا، ایک جو جیل میں بند تھا نا اس کو اس نے جو نا وہ نکالا اور آزاد کر دیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مارتا اور زندہ کر میں بھی مارتا اور اس کو زندہ کر دیا، میں نے اس کو مار دیا، مار دیا۔ وہ سزائے موت کا قیدی ہوگا، ہاں بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ بالکل۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو جو نا مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو خدا ہے تو خدا ہے تو کر کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ مغرب سے نکال، چپ بالکل، کیا کرے گا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے فرمایا لاجواب ہو گیا، اللہ جواب ہو گیا وہ بالکل۔ پھر اسی کے بعد جو نا پھر اس نے وہ آگ بھڑکائی، کیونکہ لاجواب ہو گیا نا، اس کو کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ سزائے موت کے قیدی ہے، یعنی موت اور زندگی کا مطلب کیا ہے، یعنی چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی اس بچگانہ دلیل کی بھی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن آپ نے دلیل ہی ایسے رکھ دی آگے۔ بالکل اس طرح کے دلائل، اس طرح کی چیزیں یہ سب ہمارے سامنے واضح کرتے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اگر اور کسی کو کسی نے عبادت کے لائق سمجھا تو وہ شرک ہے، اس کے برابر بھی سمجھا تو بھی شرک ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس میں جو آپ نے تفسیر بیان کی ہے، اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم اپنے رب پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ شر اور خیر جو ہے، ہر جو وہ اچھائی اور برائی جو جب میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب یہ اپنا ذہن بن جائے کہ اگر میری بیماری ہے، مطلب اب دوائی بھی کھا رہا ہے تو بندے کے ذہن میں ہو کہ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اللہ پر توکل رکھے۔ اب دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اسپتال جائیں، اسپتالوں کا وزٹ کریں، ڈاکٹروں سے ملے کہ ایک دوائی ہے، ایک بیمار کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا بیمار کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، بعض کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، بعض جب بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، وہ بجائے حالانکہ دونوں نے ایک ہی دوائی کھائی ہے، جی تم نے ایک وقت میں بھی کھائی، تب بھی اس کو جو وہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا اور یہ بندہ ریئیکشن کا شکار ہوا، اور ایسا ریئیکشن ہوا کہ یہ
موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ ماشاءاللہ بات چلی ہے، تو ہر ایک کو علاج میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ ہوا تھا تو میں نے یہ میڈیسن لی تھی اپنے طور پر ہی، میں تو ٹھیک ہو گیا، اب کسی اور کو سجیسٹ کر دے، اب اس کو ساتھ میں کچھ اور پرابلم ہے یا کوئی اور چیز ہے یا اس کو وہ موافق ہی نہیں آتی، یا تو یہ طبیب اور ڈاکٹر ہی اس کا کرے گا ڈیسیجن۔ ہاں ظاہر ہے کہ چونکہ لکل فن رجال کے ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ڈاکٹری ایک فن ہے، ایک پورا ایک شعبہ ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر ایک کا علاج نہیں کر سکتا، بندہ اپنے آپ کا بھی علاج نہ کر، اپنے آپ کو بھی جو ہے نا تجربہ گاہ نہ بنے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پہلے ڈاکٹر سے پوچھے، ورنہ پھر یہ جو اتنا پڑھنے لکھنے کا فائدہ کہ سب بندے ڈاکٹر ہی نہ بن جائیں۔ جو ڈاکٹر اتنا پڑھتے ہیں پھر کلینک کھولتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ کماتے ہیں، سب ڈاکٹر ہی بن جائیں، پھر تو اپنا علاج خود ہی کر لیں۔ ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اسپتال بند کریں، ختم کریں۔ کوئی آپریشن کرنا تو چھری سے لیں، کچن سے اٹھائیں، چھری ہاتھ کاٹیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ ایسا تو نہیں نا، پورا ایک فن ہے یہ، ایک پورے اس کا جو نا شعبہ ہے یہ۔ ہم اپنے اللہ پر توکل رکھیں، معاملات اپنے میں، رب پر چیزوں میں توکل کریں، بالکل جی اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی پر توکل ہو۔ توکل وہی اردو میں بھروسہ۔ جی 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 حضرت صدیق اکبر والی جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اس آیت کے تحت، کہ یہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ پاک میرا بھلا کرنا چاہے تو اس کے سوا اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بالکل لوگوں اور چیزوں اور معاملات، اور مطلب سب لوگ مل کر بھی اگر کسی کا برا کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو اس کا کوئی برا کر نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ زلزلہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے، بعض لوگ آنن فانن مر جاتے ہیں، بعض لوگ 3-4 دن کے بعد ہی زندہ نکل جاتے ہیں۔ وہی دیکھیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ جہاز کا حادثہ ہوا، بعض لوگ مر گئے، بعض بچ گئے، سارے مر گئے، ایک بچ گیا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا بچا کہ کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ اللہ اللہ۔ کار پوری جو ہے نا الٹ پلٹ ہو گئی، پوری کلٹی ہو گئی، کلا بازیاں کھائی۔ وہ بندے تو ایسے نکلے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ گاڑی کا حال دیکھیں تو بندہ سوچے کہ اس میں تو کوئی نہیں بچا ہوگا، اندر سے جو نکلا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ کتنا گرتے ہیں۔ جی جی جس طرح بچے گرتے ہیں تو یوں اگر اور کوئی چیز طرح گرے تو اس کو کتنے ڈینٹ پینٹ لگ جائیں۔ میں دیکھیں یہ بچے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے۔ بڑا جو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے وہ گرے تو کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی، کچھ چیز فریکچر ہو جاتا ہے۔ کچھ لگ جاتا ہے۔ بچہ گرتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ قدرت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب یہ چیز ہوئی کہ یہ بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میرے خلاف لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، تو لوگوں کی چالیں جیسی بھی ہیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی یاد میں رہے کہ میرا رب چاہے گا تو یہ سب ان کی چالیں الٹ ہو جائیں گی۔ بالکل بالکل، مگر ہمیں تدبیر کرنے کا حکم ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ جیسے اگر بندہ بیمار ہوگا جی جی تو ہمیں تدبیر کا حکم ہے۔ ہاں، دنیا عالم اسباب ہے۔ بالکل عالم اسباب ہے۔ بندہ جو ہے وہ جیسے دنیا میں تو چونکہ وہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جی جی مگر اسے تدبیر کا حکم ہے کہ کسب کرے گا، یہ کمائے گا، یہ کمائے گا، اپنا حلال رزق کمائے گا، حلال روزی کمائے گا، ٹھیک، اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا، ہاں چوری نہیں کرے گا۔ ٹھیک، حالانکہ دیکھا جائے تو کسب کرنے، محنت کرنا، جی جی تو محنت تو چوری میں بھی ہے، ڈکیتی میں بھی ہے، زیادہ جان بھی خطرے میں ڈالی ہوئی خطرے ہے۔ میں ڈال کے وہ کر رہا ہے وہ۔ جی جی مگر یہ وہی کسب کرے گا، وہی کوشش کرے گا، وہی محنت کرے گا رزق کے لیے کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ رسول نے جس کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے ان سے بچے گا۔ صحیح۔ چوری کرتا ہے یہ والا، اگر کسب کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے تو بظاہر بہت سارا مال اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ مال آ جاتا ہے۔ اور اگر جو جائز کسب ہے وہ اگر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جائز طریقے سے، تو بہت تھوڑا سا مال آتا ہے۔ مگر دیکھیں کہ یہ برکت جو ہے نا، یہ کثرت یعنی زیادہ آنے والی چیز اور کم آنے والی چیز، برکت اس کا نام نہیں ہے۔ جی 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 برکت کیا ہے کہ تھوڑی سی چیز ہو اور سب لوگوں کو پوری ہو جائے، واہ برکت تو یہ ہے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اب یوں دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا ہے نا کہ یار کھانا تو بڑا تھوڑا سا بنایا تھا، مہمان اتنے آ گئے، مگر سب نے کھا لیا،
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ برکت، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ کہ یار کھانا تو بہت بنایا تھا، 100 افراد کے حساب سے بنایا تھا، مگر مہمان تو 40-50 آئے تھے، 60-70 آئے تھے، کھانا کہاں گیا سمجھ نہیں ہے، پھر یعنی جو ہے وہ پھر بھی لوگ بھوکے رہ گئے. تو یہ برکت جو ہے نا زیادہ آنے والی چیز اور کم آنے والی چیز کا نام نہیں ہے، کثرت و قلت کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت وہ جو قلیل چیز ہو اور کثیر کو کفایت کر جائے. اللہ اللہ. تو جب بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، اس پر بھروسہ کر کے کمائے گا، تو اگرچہ کہ بظاہر اسے رقم تھوڑی سی ملی ہے، اسے تھوڑا سا کمایا، مگر اسے پورے گھر کو یہ رقم کفایت کرے گی. اور اگر برخلاف کرتا ہے، اسے حکم کے خلاف چلتا ہے، رشوت دیتا ہے، سود میں پڑتا ہے، حرام میں پڑتا ہے، تو بظاہر تو مال اسے بہت سارا ملا، مگر یہ غبارے کی طرح جو نہیں پھٹ جائے گا، یا بلبلے کی طرح جو نہیں یہ بالکل پھٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. اللہ اللہ. تو وہ اللہ پر بندہ بھروسہ رکھے، اس کی عبادت کرے، اسی پہ بھروسہ رکھے اور اپنی زندگی کی گاڑی چلائے. بے شک. اچھا، یہ بڑی ایک بات جو ابھی تفسیر میں بیان ہوئی کہ یہ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی جیسے میڈیسن کا بھی ہم نے ذکر کیا. اچھا، بعض نیک لوگوں کی دعا یا بزرگوں کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھ جاتا ہے. تو اب یہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات آ گئی کہ یہ اللہ پاک ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے اٹھاتا ہے. یعنی کسی نیک بندے کی دعا ہوئی، بیماری یا تکلیف یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اب کسی اللہ کے پیارے سے دعا کروائی جاتی ہے، تو اب اگر وہ اس دعا کے بعد وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے. ظاہر کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ٹھیک کیا ہے. جی جی جی. اس کی دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ. اس نے مانگا کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. دعا کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے، تو ٹھیک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اگر کسی ولی کے ذریعے بھی یہ کام ہوا ہے تو حقیقی فاعل یعنی حقیقی جب وہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کے پاس بھی اگر روحانی علاج کے لیے یا اس مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے گیا ہے. نہیں، یعنی اللہ ہی فاعل حقیقی ہے. بے شک. اور وہ اللہ کے کسی پیارے کے پاس گیا تو اس کو بھی جو دیا اللہ نہیں دیا ہے. بالکل بالکل. ان کے ذریعے جو ملے گا ان کے وسیلے سے جو مل رہا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے اصل میں. بالکل. تو یہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے توکل کو، ہمارے اللہ پاک سے محبت کو اور ہماری عقیدہ توحید کو بہت مضبوط کرنے والی یہ آیت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے. بڑی بڑی خوبصورت آج جو ہے وہ اس موضوع پر باتیں ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کرے ہمیں یاد رہیں اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کس قدر مضبوط ہوتا ہے اس آیت پر جو ہم غور کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک، اس کی آیت، تفسیر، کچھ اس پر گفتگو کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے حدیث پاک کا. تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے حدیث. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. آج کون سی حدیث پاک آپ ہمارے سلسلے باتیں ہیں کچھ خاص میں لے کر آئے ہیں؟ آج دیکھیں ہم جو حدیث پاک سنیں گے نا، وہ غیبت کے حوالے سے. جی. حسد اور رشک جی میں فرق ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، آج ہم اس حوالے سے حدیث پاک سنیں گے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں. ایک شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگا دے. دوسرا وہ شخص جسے اللہ کریم علم دے تو وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو سکھائے. آئیے ہم اس کی شرح سنتے ہیں. یعنی کسی نعمت والے پر جلنا اور اس کی نعمت کا زوال چاہنا اور اس نعمت کا اپنے لیے حصول چاہنا، یہ حسد ہے. یعنی ایک تو ایک کسی کو کوئی نعمت ملی، اب بندہ اس پہ جلے، جیسے مال یا کوئی اچھی آواز یا اچھا حسن یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے، بالکل، اب یہ اس پہ جلتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اس کا زوال چاہتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس سے ختم ہو جائے، سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے. تو یہ ہے حسد، اس کی ضائع ہو جائے اور مجھے ضائع ہو جائے اور یہ چیز مجھے مل جائے. جیسے کسی کے پاس کوئی نئی گاڑی آئی، جی جی، یہ اس سے چھن جائے یا جل جائے اور یہ مجھے مل جائے، تو یہ ہے حسد. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان جو ہے نا یہ مارا گیا.
شیطان نے حسد کیا نا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس نے کہا نا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے. اس نے حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن انا خیر منہ، انا میں ان خیر سے منہ، بہتر کہ ہوں. میں ان سے بہتر ہوں چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں. چلو وہ خلیفہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اب یہ ان سے جلا کہ یہ بالکل تو مقام مجھے ملنا چاہیے تھا اور بالکل. میں بنتا تو یہ بن گئے. بالکل فرشتوں کا استاد میں ہوں تو میں خیر والا ہوں. آسمانوں میں عبادت تو زمین پہ عبادت تو عرش کا طواف. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ شیطان نے چپے چپے پہ جو نا سجدہ کیا ہے، مگر حسد حضرت کی وجہ آدم علیہ سے، السلام سے حسد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس نے کیا تکبر ہوں. اور مارا گیا. یہ اچھا یہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ یہی ہوا اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہی کہا جاتا ہے. بالکل ہاں، قابیل نے کہ چونکہ وہ قابل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حسد کیا تھا حسد کی وجہ سے کہ ان کو وہ جو نکاح جو زوجہ ملے گی. ہاں جی. تو یوں اس نے حسد کیا اور اس نے اور یہ قاتل بنا کیسا تباہ کن اور یہ مرض ہے. شرک کیا. آئے ہائے. سب سے پہلا مشرک بھی یہی ہے نا، قاتل بھی یہی ہے، مشرک بھی یہی ہے. حسد کہاں لے گیا. بالکل. یہ شیطان ابلیس جس نے اتنی عبادت کی، اتنا قرب پا گیا، جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کا استاد بن گیا. بالکل. اس قدر قرب پانے کے بعد لیکن حسد نے اس کو برباد کر دیا. برباد کر دیا. اچھا ادھر پھر یہ قابیل، بالکل یہ برباد. تو یہ حسد واقعی بہت خطرناک مرض ہے. یہ حالانکہ قابل اگر دیکھا جائے تو صورتاً جو ہے نا یہ خوبصورت تھا، ہائے ہائے مگر حسد نے جو نا اس کی صورت کو بدصورت کر دیا. ہائے ہائے ہائے. غیبت کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت ملی، اب یہ بندہ اسے جلتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ اس کی نعمت کا زوال نہیں چاہتا. ٹھیک. اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی نا تو ایسی چیز، یہ نعمت، اس طرح کی نعمت مجھے بھی مل جائے. تو یہ ہے غیبتہ، یعنی رشک. یعنی اس کا زوال نہ چاہنا. کسی کو آواز اچھی ملی یا کسی کو گاڑی یا مکان ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے، کچھ بھی ایسا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو رہے، مجھے بھی مل جائے. یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑے باریک سا فرق آیا نا. بالکل. نیت کا اور سوچ کا ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بندے کے دل میں جلن آتی ہے کہ اس سے یہ چھن جائے، یہ چیز مجھے، ایسی چیز مجھے مل جائے. اب یہ ہوا حسد، یہ ہو گیا حرام. بالکل. اچھا اب یہ ہوا کہ یہ اس سے جلتا نہیں یا اس کی چیز دیکھ کے اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیز مجھے بھی مل جائے، بالکل، میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو اب یہ غیبتہ ہے. یہ غیبتہ اور یہ جائز ہے. یہ جائز جی. غیبتہ دو جگہ جائز ہے. یعنی یہاں حسد بمعنی غیبتہ، یعنی مالدار سخی جسے خدا اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے. تو اب جیسے ایک مالدار ہے، اس کو مال ملا، جی جی جی، اب یہ اچھے کاموں میں راہ خدا میں جو نا خوب جو نا یہ خرچ کر رہا ہے. جی جی. اب بندہ رشک کرے، اب یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. ہاں میں بھی ایسا ہو جاؤں، مجھے بھی مال ملے، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ایک تو یہ. دوسرا ہے یہ کہ اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی عالم دین ہے، جو بہت بڑا علم ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اب یہ تمنا کر کے میں بھی ایسا عالم دین بن جاؤں، میں بھی جو ہے نا لوگوں کی خدمت کروں، لوگ مجھ سے ہی فائدہ حاصل کریں. تو یہ بھی قابل رشک ہے. یعنی یہ جو دو چیزیں نا یہ قابل رشک ہیں. جی جی جی. تو یہ ہے غیبتہ. کیونکہ یہاں غیبتہ سے نا رشک ہے، رشک کرنا. تو دنیاوی چیز پر نہیں ہے، اخروی چیز پر ہے. اخروی چیز. ٹھیک ہے. اور بعض علماء کے علم اور بعض سخیوں کے مال سے لوگ جو نا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ تاکہ ہمیں قیامت جو نا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کے علم سے صدیاں گزر گئیں، ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا ان کو علم کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالے نا اخذ کے. بالکل. قرآن پاک دیکھیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا. جی. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر اتری. ٹھیک ہے. اچھا قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. چونکہ اگر کوئی قرآن بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی بھٹک جائے گا. ہاں ظاہر ہے کہ اس کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتا.
اچھا حدیث ہمیں کس نے سمجھائی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کی، انہوں نے سمجھایا۔ پھر یہی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اب چونکہ وہ اس وقت کی ذہانت اور اب کی ذہانت میں فرق ہے، آپ کو لازمی فرق ملے گا۔ اس وقت کی عقلیں اور اب کی عقلوں میں، اب کے لوگوں کی عقلوں میں آپ کو فرق ملے گا۔ اس وقت جو سمجھ بوجھ تھی، اس وقت جو لوگوں میں طاقت تھی، اور اب اس میں کو فرق ملے گا انسانوں میں۔ اچھا اب کیا ہے کہ اس حدیث کو سمجھا ائمہ مجتہدین نے، کہ ائمہ مجتہدین نے قرآن کو سمجھا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ وہ حدیث جو آئیں ان کو لیا، تو خیر ائمہ مجتہدین نے جو نا وہ حدیث کو سمجھا اور اسے مسائل نکالے اور عوام کو دیے۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی مجتہد تھے۔ اب یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مجتہد ہوں گے، تو لہٰذا قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا جو نا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ آیت کا معنی اور مفہوم نکال لے اور کہ میں سے یوں جو نا مسئلہ نکال لے اور میں آگے چلوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ مجتہد کا خاصہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ طبیب جب ماہر ڈاکٹر وہ علاج میں ہاتھ ڈالے، ابھی جیسے اب مثال بڑی پیاری آپ نے دی، اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بعض لوگ دینی مسائل پر یا اس پر آرگومنٹ دینے میں، اس طرح کی گفتگو میں، ڈیبیٹ میں ہر بندہ اس پہ رائے دے رہا ہوتا ہے کہ دینی مسائل کو بعض لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا کہ اس پر جو آتا ہے اٹھ کے جو ہے وہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ اب کوئی انٹرنیٹ سے دیکھ دے کہ کہیں میں آپریشن کر لوں گا یوٹیوب کھول کے، یا کوئی مطلب سوشل میڈیا کھول کے کہتا جی میں انٹرنیٹ سے دیکھ کے میں دل کا آپریشن کر لوں، اپنے گھر میں اپنے والد کا دل چیر کے بیٹھ جائے کہ میں انٹرنیٹ سے دیکھ کے کر رہا ہوں، تو اب یہ اس کو کون اجازت دے گا؟ تو دینی مسائل کو اتنا لوگوں نے ایزی لے لیا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ ہم گھر بیٹھے یا مطلب یہ میں نے دو چار ادھر سے لے لی، دو چار ادھر سے، یہ دو چار چیزوں کا مجھے ترجمہ کرنا آ گیا تو میں کہوں کہ جی مسائل میں بیان کروں گا، تو ماہر لوگ ہی کریں گے نا اس کے۔ بالکل بالکل ماہر لوگ ہی کریں گے۔ اب جیسے لفظ صلاۃ ہے جی، اب دیکھیں کہ اس صلاۃ کے 3 معنی ہیں۔ یہ صلاۃ دعا کے لیے بھی آتا ہے، نماز کے لیے بھی آتا ہے، درود کے لیے بھی آتا ہے، رحمت کے معنوں میں بھی آتا ہے، رحمت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہاں ہمیں کون بتائے گا یصلون علی النبی؟ یصلون علی النبی سے مراد کیا ہے؟ یہاں درود ہے، رحمت ہے، دعا ہے، کیا ہے یہاں؟ صلاۃ کا معنی کو کہتا ہے مجھے ترجمہ کرنا آ گیا، لیکن اب مراد یہاں کیا ہے؟ بالکل یہاں کیا ترجمہ بنے گا؟ آپ کو پتہ ہے نماز کا ترجمہ کہتے ہو تو گمراہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی لفظ وہ شروع میں بولا گیا ان کے لیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب وہاں صلاۃ مراد کچھ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ سے مراد کچھ اور ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میں صلاۃ سے مراد کچھ اور ہے۔ بالکل، تو ظاہر ہے کہ یہ جو نا یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے کہ یہاں جو نا یہاں لفظ صلاۃ سے مراد کیا ہے، تو چونکہ انہوں نے خود نہیں، انہوں نے حدیث سے لیا ہے یہ معنی، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور حدیث سمجھنے کے لیے جو نا وہ فیضان صحابہ و اہل بیت ضروری ہے۔ اچھا پھر ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہوگا، بالکل، کہ بعض احکام وقتی اس موقع کی مناسبت سے تھے، اس موقع کے لیے تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، شروع میں تھے یا بعد میں منع کر دیے گئے۔ بالکل، یہ علم اگر نہیں ہوگا تو بہت سارے معاملات میں ویسے ہی بندہ ٹھوکر کھا جائے گا، ٹھوکر کھائے گا۔ اب شراب ہی کے موضوع پر ہم دیکھتے ہیں آیتیں مختلف ہیں، پہلے نفع نقصان کا فرمایا گیا، پھر فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جب، یہ آیت موجود ہے جی، مطلب اس آیت کو لے کے وہ کہے کہ صرف دیکھو جی قرآن میں تو یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، تو اس میں تو منع نہیں ہے، آگے پیچھے تو پی سکتا ہے بندہ۔ ایک ہے نا گروہ، ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے دیکھو نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، ہاں وہ آیت کا یہ حصہ لے لیا، یہی حصہ لیتے، وانتم سکارا کو چھوڑ دیا آگے، اس کو چھوڑ دیا، تو اتنے حصے کو ترجمہ لے کے کہا جی نماز کے قریب نہ جاؤ، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ جو اس طرح کے وہ پہنچ ہی گئے جہنم میں جو نماز کا انکار کر رہے۔ ہاں یہ گروہ ہے جو انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہماری اسے چلی نا کہ یہ ماہرین ہی کا کام ہے کہ مسائل کو اور احکام شرعیہ کو وہ بیان کریں گے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ بالکل، لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ دیکھیں سائنسدان ایک الگ ہے، ڈاکٹر ایک الگ ہے، انجینئر ایک الگ ہے، مکینک ایک الگ ہے۔ سائنسدان کے گھر میں اگر اے سی اگر خراب ہو جائے گا تو وہ اے سی والے کو بلائے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ خود شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے گھر میں اگر اے سی اگر خراب ہو جائے گا تو وہ اے سی والے کو بلائے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ خود کرنا شروع ہو تو خود اس کا ڈاکٹر بن جائے۔ پڑھا تو بہت ہے اس نے، ہاں پڑھا بہت ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔
اے سی والا ہے، بیمار اگر ہو جائے تو وہ بولے نہیں میں اے سی ٹھیک کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی بیمار کروں، اپنے بچے کو بھی ٹھیک کر لوں، اس کا علاج کر لوں، تو نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے. اس طرح جو کار اگر خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر کی کار خراب ہوگی تو مکینک کے پاس جائے گا، نہ کہ کسی اور کے پاس، نہ کہ اے سی والے کے پاس جائے گا، نہ کہ بولے میں خود ہی ٹھیک کر لوں. پڑھا بہت ہے وہاں نہیں. لکل فن رجال. تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور رسول کے احکام میں صرف کی، اسے سمجھنے میں صرف کی، انہوں نے صرف سمجھا نہیں، اس پر عمل بھی کیا، اور ایسے تقوی و پرہیزگاری اختیار کی کہ تا قیام قیامت ان کا نام جو ہے نا یہ رہے گا. امام اعظم کو دیکھ لینا کہ ان کے وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا، صدیاں گزر گئی. صدیاں گزر گئی، اور آج بھی ان کا نام ہے. اسی طرح اور دیکھیں بزرگان دین، امام شافعی دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں کہ ان کا نام آج تک ہے. امام مالک کا نام، امام مالک کا نام. تو اور بھی بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تک ان کا نام ہے. تو واقعی کہ جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، ان کا نام جو ہے وہ آج تک ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی آج تک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی آج تک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ واقعی یہ انہی کا کام ہے جن کا کام انہی کو ساجے. اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، اب جیسے اس حدیث کی شرح جو آپ نے بیان کی ہے مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے علم کا کام کیا. بالکل. تب ان علماء کا علم کا کام جو ہے نا یہ بعد میں لوگ جیسے فائدہ لیتے بالکل فائدہ لیتے رہیں گے. بالکل. اب کئی لوگوں کو جو نا وہ کیا کہتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا نہیں پتہ ہوا، نہیں پتہ، مگر دیکھیں کہ انہوں نے کام انہوں نے کیسا کیا. مگر ان کا نام ضرور ہے، نام ہے، لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، بے شک. شکر ادا کرنے کے اللہ کریم تو نے جو نا ہمیں ایسا جو نا اپنا بندہ دیا کہ جس نے ہمیں حدیث سمجھائی، اگرچہ کہ وصال کو ایک عرصہ گزر چکا. ہاں جی. مگر دیکھیں ان کا کام ہے، اب بھی علم کا کام کیا، علم کا کام ہے. اب یہ کہ یہ کام چلتا رہے گا. بعض سخیوں کا بھی اسی طرح کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بالکل. کسی دینی کام میں خرچ کیا، بالکل. تو ان سخیوں کے مال کے خرچ کا فائدہ بعد کے لوگ اٹھاتے ہیں. بعد کے لوگ اٹھاتے رہیں گے. تو اس حدیث میں جو فرمایا کہ یہ دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے. جائز ہے. تو یہ ایک تو سخی جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، خدا میں، بالکل ایک عالم ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو لٹاتا ہے، فائدہ پہنچا دیتا ہے. یعنی یہ دو ہستیاں جو نا یہاں یہ کہ یہ دو ہستیاں قابل رشک ہیں. قابل رشک. اچھا شروع میں جو عرض کی گئی تھی کہ اگر جو گاڑی کی مثال دی گئی تھی نا، گاڑی یا کوئی عالیشان مکان ملا تو اب یہ کہ وہ اس کا زوال نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس ہی رہے، مجھے بھی مل جائے. تو یہ بھی جائز ہے. صحیح. یعنی حسد کے یہ خلاف ہے. حسد کیا ہوگا کہ اس کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے اس کے پاس سے اور یہ چیز مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک. تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑی باریک سی ایک لکیر ہے اس میں جو ہمارے سامنے آج واضح ہو گئی کہ یہ ہم جو ہے وہ صرف دنیا اور اس چیزوں کو ہی نہ پریفر کریں، اصل میں علم کی اور جو سخاوت کی یہ بات کی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ایسا بنا دے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سخی بنائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، اب سلسلہ دیکھ رہے ہیں باتیں کچھ خاص. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے آج کی نصیحت. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. جی حضور، آج کی نصیحت کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں امیر سنت مولانا الیاس اطہر قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی ہم جو ایک نصیحت لیتے ہیں آج. صحیح. فرماتے ہیں اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے اور برے دوست سے تنہائی اچھی ہے. یعنی ایک بندہ تنہا ہے اور وہ اچھا دوست ہے تو اچھے دوست کی صحبت اختیار کرے، اپنی تنہائی دور کرے. تنہائی سے بہتر ہے وہ، تنہائی سے بہتر ہے، اس سے یہ کچھ سیکھے گا، اس سے کچھ حاصل کرے گا، اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کرے گا. صحیح. یعنی ثواب وغیرہ کمائے گا، نیک کام کرے گا، ٹھیک ہے، نیکیوں کا ذہن بنے گا، درود پاک پڑھے گا، نماز کا ذہن بنے گا، یہ کرے گا. ٹھیک ہے. صحیح. جبکہ جو برا دوست ہے نا وہ اگر موجود ہے نا تو اس سے بہتر جو تنہائی ہے کہ برے دوست کے پاس نہ جائے، ورنہ برائیوں میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائے گا. لہذا یہ تنہا رہے کہ یہی بہتر ہے، کہ یہاں خلوت بہتر ہے. صحیح. تنہائی اختیار کرے اور اچھا دوست ملتا ہے تو مدنی چینل بھی ایک اچھا دوست ہے ہمارا. بالکل. مدنی چینل کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ہمارے گھر میں ہماری تنہائیوں
میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اکیلے ساتھ بھی ہیں دیتا ہے، لیکن بالکل ہمیں ایک اچھی دوستی مل جاتی ہے بالکل اور سیکھنے کو مل جاتا ہے. بالکل. کتاب بھی کتاب دوست ہے. کتاب بھی دوست ہے. اللہ اللہ. اور اچھی دوستی اسے رکھنی چاہیے کہ بہت فائدہ دیتی ہے کتاب. بے شک بے شک. اب یہ موبائل ہے، موبائل دوست ہے بعض بات کا، اس کا اچھا استعمال کریں گے. موبائل کا دیکھیں یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ ایز اے اچھا دوست بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایز اے برا دوست بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ذریعے کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں، اچھی ویڈیوز دیکھتے ہیں جی جی کہ جس سے آپ کو وہ سیکھنے کو ملے تو اب جو ہے نا یہ آپ کا دوست ہے. اچھا. اور اگر اس سے اگر آپ برائی والے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ پر ایسا دوست ہے کہ جو آپ کو کھڈے میں دھکا دے رہی ہے. گھر میں اکیلے ہوتے ہوئے بندہ گناہ میں پڑ سکتا ہے. بالکل. یہ ایسی چیز ہے. بالکل. اب یہ آپ کے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کس سے دوستی کرنی، کس سے جو نا دوستی نہیں کرنی. اللہ پاک ہمیں اس نصیحت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا آج آیت حدیث اور بہت ماشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر کامل توکل عطا کرے. اللہ پاک ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور جانشین امیر علیہ سنت کے یہ سلسلہ باتیں ہیں کچھ خاص یہ بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے ان کو جو علم ملا ہے، برکتیں ملی ہیں، اور پھر انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور جو ماشاءاللہ انہوں نے علم حاصل کیے ہیں، اس کا ہمارے سامنے ایک عطر آتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کا بھی فیضان عطا کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ سلسلے میں مزید کچھ خاص باتیں امیر علیہ سنت کے شہزادے کے ساتھ ہوں گی. مدنی چینل کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ الکریم یہ برکتیں ملتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.